بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. السلام علیکم. آپ کا ہوسٹ عامر فہیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج جنہوں نے ہمیں شرف بخشا ہے اور جو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ان کا میں بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں. ایسی ہستی ہیں جو کسی محتاج تعارف کی محتاج نہیں ہے اور میرے لیے بہت ہی زیادہ فخر کا باعث ہے کہ میں آج ان کا انٹرویو کر رہا ہوں. تو میرے ساتھ جو آج موجود ہیں وہ ریحان اللہ والا صاحب ہیں اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا کہ ہم ان کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کر سکیں. جو میرے ذہن میں کچھ کویسچنز ہیں اور یقینی بات ہے اور بہت سارے لوگوں میں بھی وہ کویسچنز ہوں گے تو ہم ان سے ان کا جواب لے سکیں. تو میں ان کو آج خوش آمدید کہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ یہ ریحان اللہ والا فاؤنڈیشن صاحب کی سر ریحان کی ایک فاؤنڈیشن ہے, پیس انسٹیٹیوٹ ہے. یہ اس کے تحت پروگرام ہو رہا ہے. السلام علیکم سر ریحان اللہ والا صاحب. السلام علیکم سر ریحان اللہ والا صاحب. وعلیکم السلام برادر، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے سر. آپ کا بہت بہت شکریہ سر. آپ نے قیمتی وقت اپنا نکالا, ہمیں ٹائم دیا. آپ کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. آپ جو ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, لیکن میں پھر بھی چاہوں گا کہ ہم پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کچھ ذرا اپنے بارے میں یا اپنے پروگرام کے بارے میں کچھ بتا دیں, پھر انشاءاللہ ہم آپ سے سوال شروع کرتے ہیں. جی، میرا نام ریحان اللہ والا ہے اور میری ویب سائٹ ہے rehan.com. اور جس کو بھی میرے بارے میں مزید جاننا ہے وہ ویب سائٹ پہ جا کے مجھے اسٹڈی کر سکتا ہے. میرا بیک گراؤنڈ ٹیکنالوجی یا انٹرپرینورشپ سے ہے، کاروبار سے ہے، اور میں پچھلے 10 سال سے یہ چیزیں یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ جو مجھے پتہ ہے وہ پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور حال ہی میں نے ایک پارٹی بنائی ہے، پولیٹیکل پارٹی، اس کا نام ہے انسان پارٹی. اور میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ مجھے آتا ہے وہ میں 10-15 ہزار لوگوں کو سکھا دوں، جا کے ہم سارے لوگ ڈفرینٹ شعبوں کے اندر اپنے شعبوں کے اندر لوگوں کو جوڑنے کا کام شروع کریں، اپنے آپ کو ایسا انسان بنائیں جو خود تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہو اور اپنے آپ کو بہتر بناتا ہو. اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے پاکستان کو کے اندر سے غربت کا ہم خاتمہ کر سکیں اور پاکستان کو اگلے 10 سال میں G10 ممالک میں شامل کر سکیں، جا کے ہماری جو ابھی بے عزتی ہوتی ہے، ہمیں اپریشیٹ نہیں کیا جاتا ورلڈ وائڈ، اور ہمارے پاسپورٹ کو اہمیت نہیں دی جاتی، اس سے ہم نجات پا سکیں اور پاکستان سے باہر لوگوں کو جانے کی ضرورت نہ پڑے پیسے کمانے کے لیے، بلکہ وہ گھومنے پھرنے کے لیے جائیں بجائے اس کے کہ وہ دوسرے ممالک میں اس لیے جائیں کہ ان کو پیسوں کی ضرورت ہے. بہت شکریہ سر, بہت زبردست. آپ کا اللہ کرے یہ جو پروگرام ہے وہ بہت اچھا جائے اور ہم لوگ سب اس کا ایک حصہ بن کے اس کو ایک کامیابی کی طرف لے کر جائیں. اچھا سر, جو میں آپ سے متاثر ہوا اور آپ کے ساتھ جڑا, وہ میں نے جو آپ کے اندر ایک چیز دیکھی وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک عاجزی, انکساری اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کارٹسی ورڈز, یہ جو چیز ہے بہت ہی زیادہ مجھے متاثر کی. اور اگر میں اس کو پیچھے جاؤں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو ہمارے بر صغیر میں یہ جو بر صغیر کے اندر جو اولیاء کرام آئے, خاص طور پہ جو چشتی سلسلے کے بابا فرید رحمۃ اللہ آئے اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ آئے, اگر میں ان کا طریقہ دیکھوں تو وہ ایسے ہی تھا کہ لوگوں کو آپس میں جوڑے اور اس کے ساتھ ساتھ طبقہ اشرافیہ کو بھی انہوں نے کنارہ کشی نہیں کی. جیسا کہ اکثر سوچا جاتا ہے کہ جو صوفی بزرگ ہوتے ہیں وہ تو ایک الگ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں, لیکن ہم بابا فرید رحمۃ اللہ کا اور حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ کا یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے طبقہ اشرافیہ سے تعلق بھی رکھا, لوگوں سے بھی جڑے اور اپنے دور میں بہترین جو تھا انہوں نے لوگوں کو جوڑ کے رکھا. اور سیم اب آپ کا وہ طریقہ ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ کیا یہ جو ہے اسی سلسلے کی کوئی کڑی ہے کہ آپ بھی جو ہے اب ماڈرن لے کے آنا چاہ رہے ہیں سسٹم ایک صوفیہ کرام کا, یا آپ کیسے ان کے ساتھ متاثر ہیں, یا آپ کا یہ اپنا طریقہ ہے یہ والا؟
جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں ان کے نام ہی میں نے سنے ہیں، زیادہ ان کے بارے میں پڑھا نہیں ہے انفارچونیٹلی. اور جہاں تک جوڑنے کا کام ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام ہی ٹیچرز کام کرتے ہیں، سکھانے کا اور جوڑنے کا کام. اور سب انسانوں کو برابر جاننا، یہ ہمارے مذہب نے بھی ہمیں سکھایا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. محمود اور ایاز آج کل کے زمانے میں ایک ہی صف میں ایک ہی فیس بک پہ بیٹھتے ہیں، محمود اور جان. تو سب جی کو اکٹھا کرنا، سب ایک گلوبل ولیج کا حصہ ہیں ہم لوگ. اور جہاں تک تعلق ہے کہ یہ نیا طریقہ، تو ہر دور کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ٹیکنالوجی ہوتی ہے، اور ہمیں اس ٹیکنالوجی کو اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، انسانیت کے فائدے کے لیے بہترین طریقے سے استعمال کرنا سیکھنا چاہیے. اور یہی میں سکھانے کی کوشش کرتا ہوں جو تھوڑا بہت میرے پاس علم ہے، کہ اس انٹرنیٹ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں، اس انٹرنیٹ کو اپنے امپاورمنٹ کے لیے استعمال کریں. اس انٹرنیٹ کے آنے کے بعد آپ نیو یارک میں رہتے ہوں، ملتان میں رہتے ہوں، چاکیہ واڑی میں رہتے ہوں، کوئٹہ میں رہتے ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ برابر ہیں اس آدمی کے جو نیو یارک میں رہتا ہے، سان فرانسسکو میں رہتا ہے، لنڈن میں رہتا ہے. اب آپ اتنی ہی تنخواہ پاکستان میں، اتنی ہی آمدنی پاکستان میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ آپ کی سوچنے کا انداز میں فرق ہوتا ہے، اور آپ اس اپارچونیٹی کو کیش نہیں کر پاتے. ہم لوگ، آپ کا تعلق کس شہر سے، آپ کہاں رہتے ہیں؟ فیصل آباد میں میں. فیصلہ باد. جی فیصلہ باد سے. تو فیصل آباد میں ایسے بھی لوگ رہتے ہیں جو 40,000 امپلائیز ہیں جن کے پاس، اور ایسے بھی جی لوگ رہتے ہیں جن کے پاس 4 ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو خود نوکری کرتے ہیں. تو جی اسی انوائرمنٹ کے اندر وہ 24 گھنٹے کام کرتے ہیں. کچھ لوگ 4,000 روپے کماتے ہیں، کچھ 40 کماتے ہیں، کچھ 40 کروڑ کماتے ہیں. 24 گھنٹے ہوتے ہیں، جگہ وہی ہوتی ہے، عقل وہی ہوتی ہے، اپارچونیٹیز وہی ہوتی ہیں. کوشش اور سوچ کا فرق ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. اکثر جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہم نہیں کر سکتے، تو بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں یہ میں کر سکتا ہوں، تو وہ کر سکتے ہیں. جب یوٹیوب موجود ہو، گوگل موجود ہو، اور یہ کہنا کہ میں نہیں کر سکتا، یہ تھوڑی سی کام چوری والی بات ہے. ہر آدمی آج کل وہ کام کر سکتا ہے جو دوسرا کر سکتا ہے، کیونکہ علم سب کے پاس اویلیبل ہے. اب سب سے بڑی یہ کہ اس کے اندر ہمت ہو، کوشش ہو، تو وہ بھی کر سکتا ہے. شاید ایک دن میں نہیں کرے گا، 1 مہینے میں کر لے گا، 1 سال میں کر لے گا، 5 سال میں کر لے گا. لیکن یہ کہنا کہ میں نہیں کر سکتا، یہ غلط بات ہے. آج کل سب برابر ہیں، اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے، علم حاصل ہونے کی وجہ سے، علم موجود ہونے کی وجہ سے کوشش ہم صحیح جگہ کریں گے تو انشاءاللہ رزلٹ بہت اچھا آئے گا. ماشاء اللہ سر، بہت زبردست کہ آپ نے ہمیں بہت اچھا ایک موٹیویشنل پیغام دیا ہے. اور ساتھ یہ بھی جو پرسن ابھی سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کام کر پا رہے، آپ ان کو بھی اس سائٹ پر لے کے آتی ہیں. خود میرے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے کہ میں جب آپ کے ساتھ جڑا ہوں، 1 مہینے کے اندر اندر میری لائف بالکل ہی چینج ہو کے رہ گئی جو ہے. اور یہ انٹرویو سیریز بھی شروع ہوئی، کانفیڈینس بھی بلڈ ہوا، حتیٰ کہ یہ ہوا ہے کہ ہم لوگ جو آپ لوگوں سے آئیڈیا ملا فوڈ پانڈا کا، اور وہ فوڈ پانڈا کے ذریعے ہم لوگ اب فیملی میں بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے بہت زبردست قسم کی ٹرانسفارمیشن آئی. میری ذاتی پرسنل یہ مثال ہے. اچھا سر، میں ذرا مزید آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. جو پروفیشنل آپ کی لائف کے بارے میں ہوں گے، انسان پارٹی کے بارے میں یا اس طرح کے، لیکن ایک میں آپ کی پرسنل لائف کا اور سوال کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ کا یہ جو وے آف ٹاکنگ ہے، یہ کیا شروع سے ہی ہے بائی نیچر، یا گریجولی وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپیرینس نے آپ کو یہ والا اسٹائل دیا ہے؟ کون سا اسٹائل ہے؟ میں تو زیادہ نہ جی زور سے آپ کا بولتا ہوں نہ. جی آپ کا اسٹائل یہ والا ہے کہ ہمبل بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کانفیڈنٹ بھی ہیں. جو مجھے پرسنلی فیل ہوتا ہے، وہ یہ فیل ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس اس وقت بابا فرید رحمت اللہ، حضرت نظام الدین اولیا رحمت اللہ، یا مولانا رومی رحمت اللہ ہوتے، تو وہ بالکل آپ کے اسٹائل سے عاجزی بھی ہوتی، انکساری بھی ہوتی، اس کے ساتھ ساتھ ایک خودی بھی ہوتی. وہ ساری چیزیں آپ کی وہ بولنے کے اسٹائل میں نظر آتی ہیں. تو وہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا شروع سے بائی نیچر آپ کو ملا ہوا ہے، یا آپ نے ایک اتنا لائف کا ایکسپیرینس کیا، مختلف ملکوں میں گئے، لوگوں سے ملے، علم حاصل کیا،
یہ سارا ایک گریجولی یہ سارا آپ کو ملا ہے؟ دیکھیں کانفیڈنس تو میرے اندر بالکل بھی نہیں تھا، اور بولنے کا انداز یہی تھا، لیکن آواز تھوڑی مشکل سے باہر آتی تھی۔ ابھی بھی زبردستی کر کے بولنا پڑتا ہے، زور سے بولنا پڑتا ہے، کیونکہ میں آہستہ بولنے کا عادی ہوں۔ مطلب میں جو چھوٹا تھا تو آہستہ بولتا تھا، ابھی بھی آہستہ بولتا ہوں، نارملی لوگوں کو سنائی نہیں دیتا، تو مجھے پریشر لگا کے بولنا پڑتا ہے۔ کانفیڈنس ایک ہی انسان کے پاس انسان ہوتا ہے، وہ خود ہوتا ہے۔ اب اگر وہ اپنے اوپر ہی کانفیڈنس نہ کرے، اپنے ہی بات کے اندر اپنے ہی آپ کو اچھا نہ سمجھے، تو وہ کس کو اچھا سمجھے گا؟ تو آپ کے ساتھ ایک ہی انسان ہے، آپ خود ہیں، اپنے اوپر بھروسہ کریں، اپنے آپ کو چاہیں، کوشش کریں کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں نا وہ آپ بلیو کرتے ہیں تو سچ ہے، وہ آپ کا، وہ کسی اور کا سچ نہیں، وہ آپ کا سچ ہے۔ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اور اس احساس کے ساتھ بولیں کہ میرا سچ آج یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ آج سے 3 سال بعد یہ میرا سچ نہ رہے، کیونکہ میں زیادہ چیزیں جان جاؤں، میرا سچ شاید فرق ہو سکتا ہے، لیکن آج میرا کانفیڈنس ہے کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں سچ بول رہا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے دل سے بول رہا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ اور جب آپ سچ بولنا شروع کر دیں گے اور کانفیڈنس کے ساتھ بولنا شروع کریں گے اور ہمبل رہ کے بولیں گے کہ ہاں میں سیکھنے کو تیار ہوں، ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو جائے، لیکن میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، آپ اللہ کی مخلوق ہیں، تو اس سے زیادہ کیا آپ کے اندر اللہ کی روح ہے؟ تو میں اگر اللہ سے محبت کرتا ہوں، بنانے والے کو چاہتا ہوں، تو میں آپ کو بھی چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے اندر اس نے میرے اندر بھی روح ڈالی ہے، آپ کے اندر بھی روح ڈالی ہے، تو آپ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اب اب اس میں گھبرانا یا کسی کو بڑا جاننا یا کسی کو چھوٹا جاننا، یہ اس کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں، آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی اندر کانفیڈنس نہیں رکھیں گے تو کس پہ کانفیڈنس رکھیں گے؟ کوئی پڑوسی تو ہمارے لیے کچھ کرے گا نہیں آ کے۔ تو اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میں کانفیڈنٹ ہوں، تو آپ کو لگتا ہوگا، میں تو نہیں سمجھتا کہ مجھے کانفیڈنس علم سے آتا ہے، ایکسپیرینس سے آتا ہے، تو علم تو میرے پاس کوئی خاص ہے نہیں، ہاں تھوڑا بہت تجربہ ہے، تھوڑی بہت ٹھوکریں کھائی ہیں، یہ سیکھ لیا ہے کہ بھائی سب کچھ پتہ نہیں ہے، اور پتہ کرنے کی چاہت ہے، اور جو ہے وہ ہے، ایسے ہی ہے بھائی۔ اچھا لگے تو اچھا کہہ دیجیے، برا لگے تو بتا دیجیے کیا بہتر کریں۔ رہ گئے بہت بابا جو بڑے شکریہ۔ بڑے آپ نے نام لے لیے، ان سے کبھی میری ملاقات ہوئی نہیں، نہ زندگی میں نہ خواب میں، تو میں بتا نہیں سکتا کہ وہ کیسے بولتے تھے۔ جی بس وہ تصور بنتا ہے نا ان کا، ویسے تو ہم بھی ان کے دور میں نہیں رہے، تو سر بہت شکریہ۔ آپ کے اندر یہ جو انکساری ہے، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ نوازے، اور میرا جو سوال پوچھنے کا مقصد تھا وہ میرے حل ہو گیا، کہ آپ نے ہمیں ایک بہت اچھا طریقہ بتا دیا مجھے اور ان سارے لوگوں کو، کہ کس طریقے سے ہم اپنی گفتگو شنید کے طریقے کو ایک بہتر کر سکتے ہیں، اور اس کو ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ پرکشش ہو جائے۔ تو اچھا سر، اب میں ذرا ایک سوال اور پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم پاکستان کے حوالہ سے دیکھیں تو یہاں جو ہے مختلف لوگ آئے، جیسے ریفارمرز بھی آئے، پولیٹیشنز بھی آئے، اور انہوں نے بہت سارے ڈفرینٹ قسم کے ہمیں جو سلوگن اور نعرے بھی دیے، اور آپ کا بھی اب انسان پارٹی لے کے آ رہے ہیں، تو اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک پبلک کے اندر ایک بہتری آئے، اور بہت زیادہ جو ہے یعنی ہم پاورٹی رینج سے باہر آ جائیں۔ تو اس کے لیے جو آپ نے طریقہ چنا وہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ لوگوں کو آپس میں جوڑیں، لوگ ایک دوسرے کے خود حل کریں مسائل۔ تو میں سر یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے یہ انسان پارٹی جو ہے یہ اپنے پورے ان پروجیکٹس کے اندر سسٹینیبلٹی کیسے لے کر آئے گی، ان کے پاس کیا طریقہ کار ہوگا کہ یہ سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ رکے نہیں بلکہ چلتے رہیں گے؟ اچھا سر، انسان پارٹی تو کوئی بھی پروجیکٹ نہیں لا رہی سوائے اس کے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے، آپ کا جو پیشن ہے، آپ اس کے لیڈر بن جائیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 20 سال سے جو حاکمین ہیں، لیڈرز ہیں، وہ وہی چہرے ہیں جو بار بار نظر آتے ہیں۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ پرابلم ہے کہ لیڈرشپ کی کمی ہے. اگر عمران خان کو اچھے انسان اور مل جائیں تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہی پرانے سڑے ہوئے لوگوں کو وہ استعمال کریں جن کی وہ مجبوری ہے. تو ہمارے ملک میں لیڈروں کی کمی ہوئی اس کا مطلب. اور جو ایسا تو نہیں ہے کہ اچھے انسان نہیں ایگزسٹ کرتے، ایسا تو بالکل ہے کہ اچھے انسان ہیں لیکن وہ نظر نہیں آ رہے. تو کدھر چھپ کے بیٹھے ہیں؟ ان کو باہر نکالیں بھائی، یہ آپ بھی اچھے انسان ہیں، آپ سامنے آئیے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اچھے لیڈروں کو پبلک کے سامنے لے کر آئیں اور ان کو وہ موقع دیں کہ وہ سرو کریں پبلک کو. تو اگر ہماری کوشش ہوگی 8,500 لوگوں کے ساتھ یہ کام کرنے کی، تو 8,500 لوگوں میں 80 لوگ تو سامنے آئیں گے نا، نئے کم سے کم، جو اچھے چہرے ہوں گے، محنت کریں گے، سنسیئر ہوں گے اپنی قوم کے ساتھ. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 250 ملین قوم کے اندر 8-10 ہزار لوگ اچھے نہ ہوں. ایسا تو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. تو لیکن وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں، وہ گھبرا رہے ہیں، وہ کیمرے کے ہاتھ سامنے آتے ہوئے ڈرتے ہیں، بولتے ہوئے کرتے ہیں، شرماتے ہیں. میں بھی انہی میں سے ایک تھا. میں کوئی لیڈر تو نہیں ہوں لیکن میں بولتے ہوئے شرماتا تھا، گھبراتا تھا، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی. سامنے آپ کے بیٹھا ہوں تو بھئی آپ سے میں بات کیوں نہیں کر سکتا ہوں؟ تو مجھے یہ تکلیف ہوتی تھی کہ میں اپنے دوستوں سے یا اپنے محلے داروں سے یا اپنی مسجد کے اندر جو نماز پڑھنے والے اور لوگ ہیں ان سے بات کیوں نہیں کر سکتا ہوں. تو مجھے یہ ابھی بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے، آتا ہی نہیں ہے بات کرنا. تو بھئی کیسے آئے گا وہ؟ کون سکھائے گا؟ اسکول تو نہیں سکھا رہا، کالج بھی نہیں سکھا رہا، یونیورسٹی بھی نہیں سکھا رہی، ماں باپ بھی نہیں سکھا رہے، بلکہ سب کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹرینجر سے بات نہیں کرو، کوئی آدمی اگر اسٹرینجر ہو اس کے پاس سے دور بھاگ جاؤ، باہر نہ نکلو گھر کے، کوئی پکڑ کے لے جائے گا. ہر ایک ڈرا کے رکھا ہوا ہے. ٹی وی بھی ڈراتا ہے، پولیس بھی ڈراتی ہے، محلے والے بھی، ہر ایک ڈرا کے رکھتا ہے. تو اتنے ڈرپوک ہو گئے ہم کہ ہم بات بھی نہیں کر پاتے اب. تو جب ہم بات کرنا شروع کریں گے تو کانفیڈنس آئے گا، جب کانفیڈنس آئے گا تو کچھ بڑا نیا کام کرنے کی کوشش کریں گے. جب کوئی نیا کام کرنے کی کوشش کریں گے تو شاید کوئی اللہ ہماری سن لے تو ہمارا وہ نیا جو کام ہے وہ چل جائے. تبدیلی کا جی نعرہ تو میں نہیں مار رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے تبدیلی آئے گی. اگلے 10 سے 15 سال میں پاکستان بدل جائے گا. جی ہمارے انشاءاللہ. انسان پارٹی کے ہونے کی وجہ سے یہ ہوگا کہ شاید 10 سے 15 سال کی جگہ یہ 5 سے 7 سال میں ہو جائے. تو ہم شاید جی 3 سال سے 5 سال بچا دیں گے. اور آج کے جی دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، 3 سے 5 سال ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ 20 سال ہوں پچھلی سینچری جی کے، یا اس سے، یا 50 سال ہوں اس سے پچھلی سینچری کے، یا 500 سال ہوں 1000 سال پرانے ٹائم کے. تو ہم اتنے تیز ٹائم میں رہتے ہیں جہاں پر آپ فیصل آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں دبئی میں بیٹھا ہوا ہوں، ہم آپس میں کانفرنس کر رہے ہیں. اگر آج سے 15 سال پہلے یہ کوشش کرتے تو ہمیں شاید $20 ملین دینے پڑتے. آج 98 بھی جی نہیں لگ رہی، نہ میری نہ آپ کی. ہم باتیں کر رہے ہیں، محلے والے دیکھ رہے ہیں، کچھ ہزار لوگ دیکھ لیں گے، سن لیں گے، کوئی فائدہ اٹھا لیں گے. تو اگر جی ہم اپنی ڈرائنگ روم کانورسیشن، چائے خانوں کی کانورسیشن کو انٹرنیٹ پہ ڈال دیں تو اس سے جی ہمیں ہم خیال لوگ مل جائیں گے. اور جی اور جو لیڈر ہوتا ہے وہ کیا ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اگر ایک آدمی اکیلا جا رہا ہے تو وہ پاگل ہے، اس کے پیچھے 50 آدمی اور جا رہے ہیں تو وہ لیڈر ہے. تو اگر آپ جی کو جی اپنے پاگلانہ خیال یعنی فرق خیال کے لیے کوئی سننے والا مل جائے تو آپ لیڈر بن گئے. جی جتنا زیادہ بالکل کسی کو سنا جائے گا وہ اتنا بڑا لیڈر بن جائے گا، وہ اتنا بڑا ایسے جلسہ نکال کے لا رہا ہے. تو میں یہ ہی. سمجھتا ہوں کہ جب ہم مختلف خیالوں کی بات کریں گے تو یہ 250 ملین کے اندر سینکڑوں ہزاروں لوگ جب فالو کرنے لگیں گے تو آپ کے اندر کانفیڈنس آئے گا، اور اس کانفیڈنس کی وجہ سے آپ ان کے لیے اچھا کرنا چاہیں گے، بہتر ایسے کرنا چاہیں گے، زیادہ اسکیل پہ کرنا چاہیں گے. اور جب ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. یعنی لاؤڈ اسپیکر کی وجہ سے جب ہم اذان لگاتے ہیں تو دور تک آواز چلی جاتی ہے، گاڑی میں بیٹھ کے سفر کرتے ہیں تو دور تک جلدی پہنچ جاتے ہیں، جہاز میں جاتے ہیں اور دور تک چلے جاتے ہیں، انٹرنیٹ کی بدولت بات کرتے ہیں تو زیادہ لوگ سن لیتے ہیں. تو جی اس چھوٹی سی طریقے کو فرق کرنے سے اگر امپیکٹ زیادہ ہو جائے تو جو بھی ہمارے بزرگوں نے ہزاروں سال لگا کے کام کیا، ہم کچھ 5 سال میں کر سکتے جی بہت زبردست سر. بالکل آپ کا پروگرام جو ہے بہت زیادہ قابل عمل ہے. لیکن سر اس میں اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا آپٹیمسٹ ہو کے ان لوگوں کے بارے میں جو پاسٹ میں گزرے، جنہوں نے نعرہ لگائے بہت اور پبلک کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ، ہم ایک بار فرض کرتے ہیں کہ وہ
قوم کے لیے اپنے ملک کے لیے مخلص ہیں اور تھے، لیکن کیا ہوا ہے کہ ان کے راستے میں مختلف کانسٹینٹس آ گئے، مختلف رکاوٹیں ایسی آ گئیں کہ جو وہ پھر ہینڈل نہیں کر پائے. جیسے بھٹو صاحب کا بھی لے لیں، عمران خان صاحب بھی لے لیں، تو بہت ساری ہم اگر دیکھیں تو ان کو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر اسٹیبلشمنٹ نے اور اکنامک پالیسیز نے جو پیچھے سے چلی آ رہی تھی، ان کو انہیریٹنس میں مل رہی تھی پرابلم، وہ ساری مل کر تو وہ ریزلٹس نہیں لے کر آ سکے جو وہ لے کر آنا کم از کم پبلک کو کہہ رہے تھے کہ یہ ریزلٹس ملیں گے. تو اب انسان پارٹی ہے، تو کیا انسان پارٹی وہ جو پاسٹ کے ایکسپیرینسز ہیں ان لیڈرز کے، ان کے کانسٹینٹس، ان کو جو مسائل پیش آئے ان کو سامنے رکھے گی کہ بھی یہ والے مسائل جو ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے گا، تو تبھی ہم اپنے پروجیکٹ کو آگے لے کے جا سکیں گے. جیسے کہ میں نے کہا کہ ہر دور کے مسائل بھی فرق ہوتے ہیں اور سلوشن بھی فرق ہوتے ہیں. آج کے دور کے اندر سلوشن جو ہیں ٹیکنالوجی کے وہ فرق ہیں. 20 سال پہلے فرق تھے، 40 سال پہلے فرق تھے. جو مسائل مہاتر محمد کو آئے ہوں گے وہ فرق تھے، جو مسائل عمران خان کو آ رہے ہیں وہ فرق ہیں، جو مسائل بھٹو صاحب کو آئے تھے وہ فرق ہیں. اب ہمارے سامنے کیا مسائل آئیں گے ہمیں نہیں معلوم. اب جب آئیں گے تو ہم وہ شعر یاد کریں گے کہ تند باد مخالف سے نہ ڈرے عقاب، یہ تو آتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو آئیں گے مسائل، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ زندگی ہو اور مسائل نہ آئیں؟ ڈیفینیٹلی آئیں گے، لیکن جب آئیں گے تو کوشش کریں گے کہ بھی ان کو مقابلہ کریں. ضروری تو نہیں ہے کہ تمام جنگیں جیتی جائیں، لیکن جی کوشش اپنی جاری رکھیں گے. اور وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایک انڈین فلم کے ہیرو کی طرح. گولی لگتی رہتی ہے، وہ کم وقت گرتا ہی نہیں ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر گر لگتی ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے. زبردست. ہمیں کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور اس سے زیادہ تو نہیں ہے. جی نہ ہم ہر انسان اپنے حصے کا چھوٹا سا کام کرنے کے لیے آیا ہے. اسٹیو جابز جی آئے، انہوں نے اپنے حصے کا ایک آئی فون بنا دیا. دوسرے صاحب آئے، انہوں نے اپنے حصے کا انٹرنیٹ بنا دیا. آپ آئے ہیں، آپ اپنے حصے کا کوئی چراغ جلا دیں گے. میں آیا ہوں، میں اپنے حصے کا کوئی چراغ جلا دوں گا. ہمیشہ تو کسی نے بھی نہیں رہنا. خواب بڑے بڑے جی سب کے ہوتے ہیں، سارے خواب تو کبھی بھی اچیو نہیں ہوتے. تو اگر ہم اب مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ عمران خان صاحب کو شکایت کرتے ہیں ان کی، میں کہتا ہوں یار وہ انسان آیا ہے 100 خواب لے کے اگر آیا ہے تو ان 100 میں سے 10 پورے کر لے گا، 20 پورے کر لے گا تو بھی بڑا میریکل ہے. آپ تو وہ جی خواب بھی دیکھنے کو تیار نہیں ہیں، آپ تو نہ خواب دیکھنے کو تیار ہیں، نہ ان میں سے 2 کرنے کو تیار ہیں. تو خواب دیکھنا شروع کریں، بڑے بڑے خواب دیکھیں. اقبال کیا کہتے ہیں، محبت ہمیں ان جوانوں سے ہے ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمن. تو ستاروں پہ تو کیا، محلے کے گلی کے کونے تک بھی کمن ڈالنے والے بچے نظر نہیں آتے. وہ کدھر ہیں؟ وہ چھپے بیٹھے ہوئے، باہر آئے، ان کو نکالیں کہ اپنے خوابوں کو باہر نکالو، دنیا کے سامنے آؤ، دیوانے کہلاؤ. جب دیوانے کہلاؤ گے تو پتہ چلیں گے نا. دیوانگی کچھ نہ کر تو دیوانگی میں ہی نام پیدا کر لے میرے بھائی. تو زبردست. وہ دیوانے جو ہیں وہ کدھر ہیں؟ آئیں، دکھائیں نا. صرف زبان کے سے محبت دکھانا اب تھوڑا سا یعنی کہ سامنے آنا چاہیے کہ ہاں ہم بھی ستاروں پہ کمن ڈالنا چاہتے ہیں. اور اللہ راستے بناتا چلا جاتا ہے جب ہم کوشش کرتے ہیں. ہم کوشش نہیں کریں گے تو ہم اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے تو اللہ اپنے حصے کا کام کیوں کریں گے بھائی؟ سارا کام ہم انشاءاللہ کر کے اللہ پہ ڈال دیتے ہیں. بھائی اللہ نے آپ کی ذمہ داری لگا کے بھیجا ہے، آپ اپنی ذمہ داری تو نبھائیں گے تو اللہ کی مدد ساتھ آئے گی. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا سر، آپ کا ایک اور پروگرام جو ڈیجیٹل لٹریسی بہت انوویٹو پروگرام ہے، اور میں اس کے بارے میں بات تو نہیں کروں گا، وہ تو چل رہا ہے اور سب کو معلوم ہے کیسا ہے. میں صرف اس کے بارے میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا وہ جو ڈیجیٹل لٹریسی کا جو پروگرام ہوگا وہ ہماری جو فارمل ایجوکیشن ہے، جیسے میٹرک ہے، ایف اے ہے، یا 8ویں ہے، کوئی بھی ہے، تو کیا یہ آپس میں بھی انٹیگریٹ ہوں گے، یا یہ دونوں سٹریمز الگ الگ رہیں گی؟ ڈیجیٹل لٹریسی الگ رہے گی اور جو ہماری فارمل ایجوکیشن ہے وہ الگ رہے گی؟ دیکھیں، ڈیجیٹل لٹریسی پروگرام کے تحت ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم 1000 لوگ اس اسکول کو لیں اور چلانا شروع کریں. اگر 1000 لوگوں نے اس کو چلانا شروع کر دیا اور لوگوں کو اس کا فائدہ نظر آیا تو آہستہ آہستہ وہ فارمل ایجوکیشن والے بھی اس کو اڈاپٹ کر لیں گے. آج سے 20 سال جی پہلے پاکستان میں کوئی پیزا نہیں کھاتا تھا نا.
خالی جی پیزا ہٹ آیا، اس کے بعد اب سارے محلے میں پیزا کھل گئے. جب کسی جی چیز کو کوئی اچھا لگنے لگتا ہے تو وہ فارمل میں بھی، اب وہ پیزا جو ہے وہ ہر گھر کے اندر آتا ہے. پہلے تو نہیں آتا تھا. جی برگر ہر گھر میں آتا ہے. جی پہلے تو یار یہ کیا ڈبل روٹی کے بیچ میں ٹکیا رکھی ہوئی ہے. جی تو جی ٹائم لگتا ہے ہر نئی چیز کو اڈاپٹ ہونے میں. آج سے 25 سال پہلے کہتے تھے گورنمنٹ کے دفتر میں کبھی کمپیوٹر نہیں آئے گا. آج ہر جو دفتر میں ہر واٹس ایپ چلا رہا ہے. واٹس ایپ کے تھرو گورنمنٹ کی سپیڈ ویسی تیز ہو گئی ہے. صرف اگر کچھ بھی نہیں کریں واٹس ایپ کے ذریعے ہی گورنمنٹ کی سپیڈ تیز ہو گئی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ ٹیکنالوجی اڈاپٹ نہ ہو، ٹائم لگتی ہے ہر چیز. اور میری خواہش یہ ہے کہ ہم جو فنڈامنٹل ڈی این اے میں ہماری ٹیکنالوجی شامل ہو جائے، جا کے لوگ اس سے ڈرنا بند کر دیں. جیسے کوئی روٹی دیکھ کے تو کبھی نہیں ڈرتا، پیاز دیکھ کے تو کبھی نہیں ڈرتا. موبائل فون جی دیکھ کے لوگ، بابا جی جتنے بھی ہیں، آنٹیاں ہیں، نانیاں ہیں ہماری، ڈر جاتی ہو بھائی اس کو پرے رکھو، یہ کیا ٹشنگ ٹشنگ کرتے رہتے ہو. وہ جب ہم اس سے ڈریں گے تو اس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے. تو اس ڈر کو نکالنا ہے کہ یہ ہمارا ساتھی ہے، یہ ہمارا دوست ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. اور بہترین طریقے، ابھی تو ہم بیسک اے بی سی ڈی سکھا رہے ہیں کہ بھی موبائل چلائیں آپ، اپنا بینک اکاؤنٹ اس پہ کھولیں، اپنی دکان اس پہ کھولیں، اپنی شاپنگ اس کے اوپر کریں. جب آپ یہ سب چیزیں کرنے لگیں گے تو آپ کا ڈر کم ہو جائے گا کہ آپ کا دوست ہے. آج میری امی نے مجھے کہا بیٹا آپ باہر جا رہے ہیں، ہرے دھنیا کی گڈی لا دیں گے مجھ کو. تو میں نے کہا بھائی میں تو جا رہا ہوں، ہرا دھنیا لانے کا ٹائم میرے پاس نہیں ہے. میں نے ان کا موبائل لیا، یہاں پہ ایک ایپلیکیشن ہے اس کو ناؤ ناؤ کہتے ہیں، اس پہ ہرا دھنیا کی گڈی تھی ایک 40 روپے کی. میں نے بٹن دبایا، اس نے کہا میں ڈلیوری کے 120 روپے چارج کروں گا. میں نے کہا بھائی 120 روپے چارج کر لینا، 3 درہم چارج کروں گا. میں نے بٹن دبایا، 15 منٹ میں وہ گھر پہ گڈی دے کے چلا گیا. میں آرام سے باہر چلا گیا. تو گھر پہ ڈلیوری جب ہو سکتی ہو، تو میری امی نے کہا تم نے ایک دھنیا کی گڈی منگا لی. میں نے کہا ہاں ایک دھنیا کی گڈی منگا لی. تو اچھا اب کیا ہوگا کہ نیکسٹ ٹائم وہ خود ہی منگا لیا کریں گے. چھوٹی سی چیز تھی ہاں، لیکن جی جی جو فیئر ہے کہ آف نئی کام کرنے کا، نئی چیز کرنے کا، کہ دھنیا کی گڈی موبائل سے آرڈر ہو رہی ہے، بٹن دبایا، سبزی والا گھر پہ آ گئے، ہرا دھنیا کی گڈی دے کے چلا گیا 15 منٹ کے اندر. یہ جی ایک نئی دنیا ہے. اس نئی دنیا کو ہمارے بڑے نہیں جانتے، تو ہمیں جی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بڑے اور چھوٹے دنیا دونوں کو وہ دنیا کے ایکسپیرینس کرائیں، مزہ دلائیں. جیسے پیزا اگر جی نانی جان نے نہیں کھایا تو نانی جان کو، نانی جان ٹرائی کریں، ہو سکتا ہے آپ کو اچھا لگ جائے. جی پنیر والی چلیے روٹی تو ہے اس میں، اور کیا بات ہے. جی تو بالکل آ، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اندر سے خوف نئی چیزوں کو نکال دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم پروگریسو قوم بن جائیں گے. اگر ہم اپنی عادتیں نہیں ٹھیک کریں گے، پرانی عادتوں میں رہیں گے، تو ہم، جیسے میں کہتا ہوں کہ ہم عادتاً غریب ہیں. ہماری جتنی جی عادتیں وہ غریبوں والی ہیں تو ہم غریب ملک ہیں. اچھی والی جی عادتیں ڈال لیں، غریب والی جی نکال کے پھینکتے ہیں، امیر والی کر دیں. مثال کے طور پہ امیر والی عادتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ کسی سے کچھ پوچھنے سے پہلے، کوئی کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی شوق پورا کرنے سے پہلے اس کو یوٹیوب پہ اسٹڈی ضرور کر لیں. یہ چھوٹی سی ایک چیز ہے جو اگر آپ اپنے اندر ڈال لیں تو آپ کی جی پرفارمنس بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. چاہے آپ اکاؤنٹنٹ ہوں، چاہے ٹیچر ہوں، چاہے ٹرینر ہوں، چاہے آپ نے دال پکانی ہے، چاہے آپ نے حلیم بنانی ہے، جو آپ کا دل کرے. لیکن آپ نے یوٹیوب پہ جب 2-3 دفعہ دیکھا تو آپ ایک بہتر تجربہ کرنے لگیں گے. اور اس بہتر جی تجربے کے نتیجے میں کچھ غلطیاں بھی ہوں گی اور کچھ ایک نئے ایکسپیرینسز ہوں گے جو آپ کو فائدہ دے دیں گے. اس جی کو کریں گے تو ہم ترقی یافتہ قوموں میں شامل ہو جائیں گے، جلدی پہنچ جائیں گے. نہیں تو پہنچ جی تو جائیں گے ہی، کب تک پیچھے رہیں گے یار، اور نیچے کدھر جائیں گے. جی بالکل، بہت زبردست سر، آپ نے بہت اچھا طریقہ بتایا. یعنی میں یہ سمجھا ہوں کہ ہم ایک جو ڈیجیٹل لٹریسی اسکول کو آگے لے کے جا رہے ہیں، ہم ایک سوسائٹی کے اندر چینج انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. وہ اس چینج کے انٹروڈیوس ہونے کے بعد جب وہ چینج سوسائٹی کا حصہ بن جائے گی تو پھر خود بخود ہی اس کے نئے نئے راستے نکلیں گے استعمال کے. اس کی نئی نئی انٹیگریشن ہوگی، صرف فارمل ایجوکیشن میں نہیں ہوگی بلکہ زندگی کے دوسرے شعبوں کے اندر بھی ان کی انٹیگریشن ہوگی. آپ نے بہت اچھے طریقے سے ڈیجیٹل لٹریسی اسکول کے مقصد کو ہمیں سمجھایا. تو سر ایک بس میرا ایک لاسٹ سوال ہے، میں آپ کا بہت قیمتی ٹائم لے رہا ہوں. میں صرف اس لیے نہیں لے رہا کہ میں کوئی تنقید کرنا چاہ رہا ہوں پروگرام پہ، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تاکہ جو لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں ان کو ان کے جواب مل جائیں. تو وہ یہ ہے کہ اس میں آ کے بچے جو ہیں وہ مختلف ایپ سیکھیں گے اور مختلف کام بھی کریں گے. تو کیا یہ کوئی
मॉडर्न नई किस्म की चाइल्ड लेबर तो नहीं बन जाएगी आने वाले दिनों में? इसके लिए हमने क्या एथिकल रूल्स बनाएंगे आने वाले दिनों के लिए कि ये जो बच्चे जो हैं जो इंटरव्यूज करेंगे, जो यूट्यूबर्स बन जाएंगे या जो और इस तरह की एप्स वगैरह बनाएंगे और उनको यूज करेंगे, तो वो उनके लिए कुछ एथिकल रूल्स कि जिससे ये जो चीज है एक मॉडर्न एक जदीद चाइल्ड लेबर ना बन जाए, उनकी ट्रेनिंग और उनकी जो एजुकेशन है वो मुतासर ना हो। तो उसके लिए यही मैं चाहता हूँ कि आप हमें जरा पैगाम भी दे दें अपना लास्ट, के वालदेन के लिए, उन उस्तादों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने ये बच्चों को सारी ऐप सिखानी है, साथ साथ उनके लिए एथिकल रूल्स क्या होंगे उन सब लोगों के लिए। आमिर भाई, मेरा ख्याल है कि हम सारे लोग जो 40 साल के हैं, 30 साल के हैं, 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, जिस टाइम में हम बड़े हो रहे थे तो हमें सॉफ्टवेयर डाला गया कि ये सही है, ये ख़राब है, ये अच्छा है, ये बुरा है। अब हम आज के दौर को उस पुराने अम, क्या कहना चाहिए, नापने के टूल्स से अच्छा और बुरा समझते हैं। जी आज से 100 साल पहले हमारे दादा की जो शादी होती थी वो 13 साल, 14 साल, 15 साल की उम्र में हो जाती। अब आप कहें जी जी वो तो जुल्म होता था, ज्यादती होती थी। आज के दौर के हिसाब से अगर कोई कहे जी मैंने 13 साल की बेटी की शादी कर दी है, तो मोहल्ले वाली बातें बनाने लगेंगे। हर जमाने के कवायद अलग होते हैं, उसकी पेचीदगियां अलग होती हैं। आज से 150 साल पहले लोग 40 साल की उम्र में ऊपर पहुंच चुके होते थे, छुट्टी हो चुकी होती थी उनकी। तो जी आज के दौर फर्क है, आज तो 40 साल में आप लड़की ढूंढने निकल जाते हैं लड़कों के लिए, अभी तक कुंवारा बेचारा रह जाता है। द जी चैलेंज जो आगे आने वाले होंगे, 5 साल बाद जो चैलेंज होंगे, 10 साल बाद जो चैलेंज होंगे, वो प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो ज़मानों के तकाजे और होंगे। आप ये जहन में रखिए कि आज से 10 साल पहले दुनिया में स्मार्टफोन नहीं था। जी सिर्फ और सिर्फ 10 साल पहले ये जो स्मार्टफोन है हमारे पास नहीं था। आज से सिर्फ 5 साल पहले कोई व्हाट्सएप नहीं चलाता था। सिर्फ 4 साल पहले 4G नहीं था। तो इतनी तब्दीली अगर 4 साल में आ सकती है कि पूरी कौम व्हाट्सएप पे पहुंच जाए, पूरी कौम फेसबुक चलाना शुरू कर दे, यूट्यूब चलाना शुरू कर दे, यूट्यूबर बनना फाइनली शुरू हो जाए, तो मैं कैसे बता सकता हूँ या कोई भी कैसे बता सकता है कि 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, नॉर्म क्या होगा, सही क्या होगा, गलत क्या होगा। मेरी ख्वाहिश और कोशिश है कि एक ऐसी ऐप बनाई जाए जो पूरा स्कूल व्हाट्सएप की तरह हो जाए। एक ही ऐप हो, पूरा दुनिया एक ही स्कूल में पढ़ता हो, मोबाइल के ऊपर पढ़ रहा हो। कोई स्कूल जाने की जी ज़रूरत नहीं है, कोई कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। जो सीखना है एक मोबाइल खोला, बटन दबाया, सीख लिया, ट्र। इलॉन मस्क की जी कोशिश है कि वो चिप लगा दे, जो सीखना है जी ट्र डाउनलोड हो गया, चलो भी सीख लिया। तो हर ऐसे ऐसी जब चीज़ें होंगी तो ये कैसे हम प्रिडिक्ट करेंगे कि फ्यूचर कैसा होगा। ये ज़रूर मालूम है कि फ्यूचर बनाने की ताकत हमारे पास मौजूद है, कि अगर कोई जी पागल, जुनूनी, कोशिश करने वाला इंसान, 13 साल का इंसान, 25 साल का इंसान, 15 साल का इंसान, 60 साल का इंसान आज अपने आप से अहद कर ले कि यार ऐसी की तैसी मैं ये काम करूँगा, तो वो जी काम कर सकता है, क्योंकि इल्म सबके पास हाथ में पहुँच गया है। अब अगर कोई जी ये डिसाइड करता है कि जी मैं एक ऐसा कैमरा डिज़ाइन करूँगा या चश्मा डिज़ाइन करूँगा, आप चश्मा पहने और 1 घंटे में आपको पूरी किताब आप जल्दी-जल्दी देख लेंगे। या मैं कोई ऐसी आला डिज़ाइन करूँगा जो कान के अंदर लग जाएगा या दिमाग में लग जाएगा कि आप डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। मैं एक एक टॉक देख रहा था, उसमें बताते हैं कि हमारे दिमाग से ऐसी फ्रीक्वेंसी निकल रही होती है कि हम 4 मूवियाँ एक साथ ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, जैसे टीवी एंटीना ब्रॉडकास्ट करता है। तो अब अगर कोई ऐसा एंटीना या रिसीवर बना ले कि उस मूवी को जो निकल रही हैं या थॉट्स निकल रही हैं उसको कैप्चर करके डिजिटली स्क्रीन पे दिखा दे, तो मैं अपनी बात को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से, फास्ट तरीके से वीडियो फिल्म बना के प्रोडक्शन करके आपके सामने रख सकता हूँ। सोच तो मैं सकता हूँ ना, जैसे ख्वाब है। अब रात को मैं सोया पहन के कोई चीज़ और सुबह उठा तो 8 फिल्में तैयार हो गई। सुबह उठ के फिल्म देख सकते हैं आराम से। तो ये तो सोच के ताल्लुक है ना कि हम किस तरह से सोचते हैं। क्या हम ऐसा सोच भी सकते हैं? क्या हम जी अभी तक
اسی چکر میں ہے کہ ہمارا روٹی کپڑا مکان کا کیا ہوگا، یا ہم جی دنیا کے اندر اس لیے آئے ہیں کہ دنیا کو مسخر کریں، ہم اپنے طاقت کے زور سے اس کو جی بہتر بنائیں. یاد رکھیں کہ میرا بلیف ہے کہ اللہ نے اپنی روح ہمارے اندر پھونکی ہے، تو جی ہمیں کن ایسے فیکون کی طاقت دی ہے. ہم سوچ سکتے ہیں، ہم کریٹ کر سکتے ہیں. ہم نے یہ جہاز بنائے ہیں، گاڑیاں بنائی ہیں، فون بنائے ہیں، انسانوں نے بنایا جی ہے نا. تو اگر جی ہمیں اتنی طاقت ہے تو ہم اس سے بھی بڑی بڑی چیزیں بنا سکتے ہیں. چاند پہ جانے کی باتیں کر سکتے ہیں، دنیا کو بڑے دوسرے سیاروں پہ جانے کی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان پہ نہیں کر رہے. ابھی تو محلے کے اندر ہی گھومتے پھر رہے ہیں. تو وہ جی سوچ کا تعلق خواب دیکھنے سے میں سمجھتا ہوں ہے. خواب سے شروع ہوتا ہے. خواب دیکھیں، پھر اس کے لیے کوشش کریں تو کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں. چاہے وہ ہر پاکستانی کا، میرا خواب ہے ہر پاکستانی 1 لاکھ روپے مہینہ کم سے کم کمائے. یہ کوئی برا جی خواب تو نہیں ہے نا. اس جی میں ایسے پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، ایم کیو ایم ہو، نواز شریف کی ہو، میں تو سمجھتا ہوں یہ خواب سب کا ہونا چاہیے کہ بھئی یہ ہمارے پاکستان کا بھلا ہے کہ پاکستان جی $600 بلین تو گھر میں بیٹھ کے کما لے. جی ایسے جب کمائیں گے، پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو اچھی اچھی باتیں کریں گے نا. تو ایسے پیسے ہوں گے تو لوگوں نے گاڑیاں بھی خریدنی ہے، اے سی بھی خریدنا ہے، بجلی بھی خریدنا ہے، جنریٹر بھی خریدنا ہے، سولر پینل بھی خریدنا ہے، مسائل ایجوکیشن بھی خریدنی ہے، ہیلتھ بھی خریدنی ہے. پیسے ہی نہیں ہوں گے تو صرف بھیک منگے بنے رہیں گے. کب تک بھیک منگے رہیں گے ہم؟ بھیک منگے اچھے تو مجھے تو نہیں لگتا بھیک مانگنے والا اچھا. جی تو ایسے جس کو اس مشن میں جوائن کرنا ہو، ہم تو کہتے ہیں ووٹ بھی ہمیں نہ دو، بس مشن میں جی شامل ہو کہ پاکستان کے اندر سے غربت ختم کرنی ہے یار. اب ایسے کیسے ختم کرنی ہے؟ ایسے کرنی کہ پہلے اپنی غربت ختم کرو، اپنے آپ کو ایک ایسا انسان بنا لو جو رومی کہتے ہیں کہ میں پہلے بہت عقل مند تھا، ساری دنیا بدلنے کی کوشش کرتا، پھر تھوڑی سی دانائی آ گئی تو اپنے آپ کو بہتر کرنا شروع کر دیا. اپنے آپ کو بہتر کریں. اور جب ہم خود، پاکستان کیا ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے. پاکستان ہمارے پاکستانی ہے. اگر ہمارے اندر زبردست پاکستانی رہتے ہوں گے تو پاکستان کا سر فخر سے اوپر ہو جائے گا. لیکن ہم سارے میڈیاکر رہیں گے، چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے رہیں گے، بڑے بڑے خواب بھی نہیں دیکھ سکتے، تو پھر کیا فائدہ اتنے سارے لوگ ہونے کا؟ جی ماشاء اللہ سے آپ نے سر بہت اچھے طریقے سے ہمارا اس سوال کا جواب بھی دے دیا اور ہمیں بتا بھی دیا کہ یہ جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے یہ آہستہ آہستہ اپنا راستہ خود بناتی جائے گی، خود اس کے نوف بنتے جائیں گے. اور ہمارا کام اس وقت یہ ہے کہ ہم اپنے خیالات کو بلند رکھیں اور اس کے استعمال کو بہتر سے بہتر کرتے ہوئے اپنی انکم، اپنے ڈیولپمنٹ زیادہ سے زیادہ کریں. بہت سارا شکریہ آپ کا، میں نے اتنا زیادہ ٹائم دیا اور آپ نے بھی بہت اچھے طریقے سے ہر چیز ایکسپلین کی. انشاءاللہ جو ہے اللہ میاں آپ کو کامیاب کرے گا. آپ کے ساتھ سب لوگ جڑیں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں. اللہ میاں آپ کو بہت زیادہ ترقی دے، بہت زیادہ نوازے کہ میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے آپ کو جو ہے مزید آپ کی جو آپ کام کر رہے ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے. اللہ میاں بس آپ کے کام میں برکت ڈالے. آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیرا بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا ان ساری چیزوں کے لیے. اور میں اپنے جو سننے والے ہیں، جو مجھے دیکھنے والے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری باتوں کو سنا، سمجھا. سب کو اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو سر. بہت شکریہ بھائی. شکریہ جی، بہت شکریہ.